جب زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑی تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ تب زلیخا نے چالاکی کی اور شوہر سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ عورت مجھے پھسلانا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے فریب سے بچا لیا۔ اس پر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف میں تمہارا یقین کیسے کر لوں؟ پھر یہ طے پایا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گنہ گار ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تم عورتوں کی ہی فریبی ہے اور اے عورت تو اس سے معافی مانگ۔ لیکن اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشبیہ شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا دیکھو وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی صریح غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہریت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ اصل میں ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے اور وہ صریح غلطی میں ہے۔ زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا زلیخا نے کہ اے یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکالی پاکی ہے اللہ کو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے راب و جلال اور جمال سے ہی خود ہو گئیں اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن ذیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوروں کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرتے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور نوچ کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو دوستو اس سے اگلا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ اگلا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو واٹس ایپ، فیس بک ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔